علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب نے خود اپنی سیاسی تدفین کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، ایک ایسا فیصلہ جس کے بعد تحریک انصاف جو میدان میں موجود تھی، انتخابات میں ووٹ لے رہی تھی، وہ تیزی سے زوال پذیر ہوگی۔ وہ فیصلہ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، اس پر میں آگے چل کے آپ کے سامنے گزارشات رکھتا ہوں اور کچھ پرانے جو تجربات اور واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری نواز شریف صاحب کے ساتھ اسی طرح کے ایک فیصلے پر ایک ملاقات ہوئی تھی، اس میں کیا نواز شریف صاحب نے کہا تھا اور میرا مشورہ کیا تھا اور اس کے بعد فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق کچھ کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات کو سب سے پہلے ان کی جماعت کو سننا چاہیے، وہ جو بات کر رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تحریک انصاف سے بھی اور اپنی جماعت سے بھی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز سے بھی، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ اور عمران خان صاحب، آج 3 اگست ہے، کل 4 اور 5 ہوگی منگل کو، یعنی تحریک انصاف کی تحریک کا عروج۔ تو تحریک عروج پر یا پہنچنے یا شروع ہونے سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ ہوگا، یعنی 9 مئی کے مقدمات جن کی سزائیں ابھی جاری ہیں اور 8 اگست تک اور زیادہ لمبی چوڑی لائن لگ جائے گی سزا یافتاؤں کی، عدالتی فیصلوں کی، اور جس میں اور کئی پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز نااہل ہو سکتے ہیں، جس طرح احمد چٹھا صاحب، احمد بچر صاحب نااہل ہوئے، اسی طرح مزید نااہل ہوں گے۔ تو ان نشستوں پر ہوں گے ضمنی انتخابات۔ ایک تو ابھی جو ہوئے احمد چٹھا صاحب اور ملک احمد خان بچر صاحب اور میاں اظہر صاحب، وہ تو انتقال کر گئے تھے میاں اظہر صاحب، تو ان کے حلقوں پر 18 ستمبر کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ضمنی انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی جو پہلا ان کا رابطہ ہوا اپنے پارٹی قائدین کے ساتھ یا عدالت میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ہم انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ شاید میاں اظہر والے حلقے پر وہ انتخابات میں حصہ لیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جن کو نااہل کیا جا رہا ہے ان حلقوں پر ہم نہیں انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اب یہ ہے وہ فیصلہ جو تحریک انصاف جو مسلسل زوال پذیر ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر کے اختلافات، جو جبر جس کو وہ کہتے ہیں، وہ ان کا اپنا سیاسی انداز، عمران خان صاحب کی ہٹ درمی یا ان کا دماغ کا چل جانا، کیونکہ ان کا دماغ چل چکا ہوا ہے، اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ دماغ کام کر رہا ہوتا تو اس طرح کے فیصلے نہ کرتے، لیکن بہرحال تو اب یہ ساری وجوہات کی بنا پر تحریک انصاف بہت نیچے چلی گئی ہے، یعنی وہ جماعت ایک جلسہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ پولیس روکتی ہے، ریاست طاقت استعمال کرتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے تحریک چلانا چاہی یا جلسہ کرنا چاہا اور ریاستی رکاوٹوں کے باوجود جلسے ہو گئے۔ پرویز مشرف نہیں کچھ کرنے دیتے تھے، لیکن پولیٹیکل لوگ سڑکوں پر آ جاتے تھے۔ مینار پاکستان پر اے آر ڈی نے جلسے کیے، گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا جاتا تھا، چاروں طرف سے بند ہوتا تھا، لیکن اچانک پولیٹیکل لوگ نکل آتے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ لاہور میں ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہی تھی، ان کو پنجاب بدر کر دیا گیا۔ وہ برقعے پہن کر، گاڑیاں بدل کر لاہور پہنچ گئی، اچانک آ کر انہوں نے اپنا برقع اتارا اور چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو کرنے والے تو کر لیتے ہیں، تو لہٰذا تحریک انصاف ہو رہی زوال پذیر۔ اب اس میں ایک موقع بن رہا تھا پی ٹی آئی کی تحریک جو عمران خان صاحب چلانا چاہتے ہیں۔ 5 اگست پہلا موقع، 14 اگست دوسرا موقع ہوگا۔ 14 اگست کو حکومت نے، ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ انڈیا کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد یہ پہلا جشن آزادی ہے، تو وہ ہم شایان نشان منائیں گے۔ چاروں صوبائی حکومتیں اس کا اعلان کر رہی ہیں، پروگرام بنا رہی ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہم تو احتجاج کریں گے 14 اگست کو، پھر اسی دن کو چھوڑ دیتے آپ۔ بہرحال اگر آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے تو ذرا ستھرا سا احتجاج کر لیں جس میں لوگ آ جائیں۔ ادھر احتجاج کا اعلان، ادھر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اور ادھر عمران خان نے کہا ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ چٹھا فیملی، میاں اظہر کی فیملی یا دوسری فیملی جو ماضی میں پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہیں، شاہ محمود قریشی کا خاندان، میرے دوست فواد چودھری، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ لوگ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں تو وہ نہیں،
یہ غلط بات ہے. وہ عمران خان کے ووٹ بینک کے ساتھ ہے. ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت دو ووٹ ہیں, ایک نواز شریف کا, ایک نواز شریف کا مخالف. جو نواز شریف کا ووٹ اور نواز شریف کا مخالف ووٹ پہلے ماضی میں پیپلز پارٹی کا ووٹ ہوتا تھا اور پیپلز پارٹی مخالف ووٹ ہوتا تھا. پھر پیپلز پارٹی مخالف ووٹ نواز شریف نے لے لیا, تو نواز شریف مخالف ووٹ جو تھا پیپلز پارٹی یہاں پر کمزور ہوئی. کیسے بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو پیپلز پارٹی مخالف ووٹ جو نواز شریف مخالف ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی سے ٹوٹ گیا, اس کی کمزوری کے وجہ, ان سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ عمران خان کو چلا گیا. تو یہ لوگ جو ہیں, جو ریاستی جبر کہہ لیں, ستم کہہ لیں, مقدمات کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اپنی حرکتیں کہہ لیں, اس کی وجہ سے جو اپنا کھڑے ہوئے عمران خان کے ساتھ, اس ووٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے. مطلب میں جو چٹھا خاندان ہے وہ بڑے عرصے کے بعد انہوں نے میں نے کا الیکشن جیتا, بڑے عرصے کے بعد پی ٹی آئی کے ووٹ سے جیتا. اب وہ حلقہ انہوں نے بڑے سالوں کے بعد واپس لیا, جہاں حامدہ سے چٹھا صاحب ایم این اے ہوا کرتے تھے اور بڑی وزارتوں پر رہے, وہاں سے ان کے صاحبزادے احمد چٹھا جیت گئے. اب وہ حلقہ کیوں کر چھوڑیں گے, کیونکہ وہ ووٹ ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ضمنی انتخابات نہیں لڑنے, یعنی اب ہم احمد چٹھا کی جگہ جس نے بھی الیکشن لڑنا تھا, چاہے ہم ناصر چٹھا صاحب خود لڑتے, کسی اور کو لڑاتے, یا احمد چٹھا کی اپنا بیگم کو لڑاتے الیکشن, جو بھی لڑتا وہ پی ٹی آئی کا ووٹ ان کے ساتھ جاتا. اور اس کے لیے پھر 5 اگست کی یا 14 اگست کی جو تحریک ہے, تو جہاں جہاں ضمنی انتخابات ابھی ہو رہے ہیں وہ لوگ زور لگاتے. ابھی کیونکہ عمر ایوب, شبلی فراز اور بھی زرتاج گل, وہ بھی پنجاب کا الیکشن ہے زرتاج گل کا, اور بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نااہل ہوئے ہیں الیکٹڈ, تو ان کا بھی ابھی شیڈول آنا باقی ہے. تو ظاہر ہے 14 اگست سے تو پہلے وہ شیڈول آ جائے گا, کل پرسوں آ جائے گا شیڈول. تو یہ لوگ ظاہر ہے زور لگاتے اپنے ووٹر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, یار ہم نے اپنے حلقہ تو سیکیور کرے نا, لیکن چاہے ہم کسی کو بھی لڑا لیں لیکن حلقہ تو اپنے پاس رکھے. اب بائیکاٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ یار پارٹی نے تو بائیکاٹ کر دیا. اب عمران خان کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی کا ووٹ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو تو پڑھنا نہیں ہے, تو پی ٹی آئی کا ہو جائے گا صفایا ووٹ وائز. تھوڑا سا میں پیچھے لے کر جاتا ہوں, جو پیپلز پارٹی کی غلطی تھی. 1985 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ایم آر ڈی کے زور پر, بزرگوں کے زور پر بائیکاٹ کا اعلان کر دیا, غیر سیاسی غیر جماعتی انتخابات. بینظیر الیکشن لڑنا چاہتی تھیں لیکن ایم آر ڈی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں لڑنا, بائیکاٹ ہوا. تو وہاں سے نواز شریف صاحب کا وجود ہوا. پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو پڑ گیا, آزاد امیدواروں کو مینیج کر کے پنجاب نواز شریف صاحب کے حوالے ہو گیا. میں نے یہی بات نواز شریف صاحب کو ان کے سامنے روبرو بیٹھ کر کہی تھی. جب ججز بحالی تحریک تھی, انہوں نے اے پی ڈی ایم بنا رکھی تھی. اے پی ڈی ایم کا اعلان تھا کہ جب تک افتخار چودھری کو بحال نہیں کیا جاتا تب تک ہم انتخابات کا حصہ نہیں لیں گے. جنرل الیکشن کا اعلان ہو چکا ہوا تھا 2007 کے آخر میں جو تو ہونے تھے. پھر محترمہ کی شہادت کے بعد وہ پھر آگے چلے گئے, یا 2008 کے شروع میں تھے, تو محترمہ کی شہادت کے بعد 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ڈیلے ہو گئے انتخابات. تو نواز شریف صاحب انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ تھا, عمران خان کا دباؤ تھا, قاضی حسین احمد کا دباؤ تھا, وکلاء کا دباؤ تھا. ایک دن ہم وہاں گئے, شاید میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں, برٹش ہائی کمشنر آ رہا تھا وہاں پر میاں صاحب سے ملاقات کرنے, اور میاں صاحب وہاں پہنچے تو موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ اپنے گھر پہ ہی تھے, ہم بھی پہنچے تو ان دنوں اتنی سختیاں نہیں ہوتی تھیں. تو میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے ہمیں بلا لیا, ہم ساتھ کھڑے رہے, گپ شپ لگاتے رہے. پتہ چلا کہ جی وہ برٹش ہائی کمشنر جو ہے لیٹ ہو گیا. میاں صاحب نے گول کوٹھی میں ہم صحافیوں کو بٹھا دیا. سوال ایک تھا کہ مجھے عام انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, اے پی ڈی ایم کے ساتھ جانا چاہیے, وکلاء کے ساتھ جانا چاہیے, یا محترمہ بینظیر بھٹو پریشر ڈال رہی ہیں کہ نہیں آپ انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرو. اگلے دن میاں صاحب کی محترمہ سے ملاقات تھی. سب نے یوں گول, وہ کوٹھی جس نے دیکھی ہوگی وہاں سے شروع ہو کے کوئی 20-25 ہم صحافی بیٹھے ہوئے تھے, سب نے کہا میاں صاحب انتخابات کا بائیکاٹ کریں. میں کوئی تیسرے یا چوتھے نمبر پر آخری تھا, یعنی مجھ سے میرے بعد 2-3 اور تھے صحافی, جونیئر ترین تھا. میں میری باری آئی, میاں صاحب نے کہا ہاں جی تسی دسو. میں کہ میاں صاحب بائیکاٹ کا فیصلہ جو ہوگا نا وہ خطرناک اور غلط فیصلہ ہوگا, کیونکہ یہی غلطی محترمہ سے کروائی گئی تھی جو آپ سے کروائی جا رہی ہے. اگر
اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ نہ کرتی تو آج آپ یہاں پر نہ ہوتے۔ میاں صاحب کے غصے میں چہرے کے تاثرات بدل کے انہوں نے کہا یہ کیا منڈا کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے پھر اگلے لمحے کہا کہ میاں صاحب دیکھیں اس وقت سب کچھ آپ کے پاس ہے، پنجاب میں آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ کو جو بائیکاٹ کروانا چاہ رہے ہیں، میں نے نام لیے سارے سیاستدانوں کے، کوئی ایک یونین کونسل جیت سکتا ہے؟ میاں صاحب نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا وہ آپ سے قربانی کیوں لے رہے ہیں؟ اور دوسری بات آپ بائیکاٹ کریں گے، ادھر پنجاب کا ووٹ بینک جو ہے وہ اگر مشرف نے مینیج کر لیا، مسلم لیگ قائد اعظم آ گئی تو پھر مشرف کو تو آپ گھر نہیں بھیج سکیں گے، تو یہ سب آپ سے غلط کروا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے جو وکلا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں افتخار چودھری کی بحالی سے پہلے، بحالی کے علاوہ یعنی شرط ہے میری کہ وہ بحال ہوں گے تو ہم انتخابات میں حصہ لیں گے، تو وہ تو بھی بحال نہیں ہو رہے۔ تو میں نے کہا وکلا کی تحریک کا حصہ بن جائے، وکلا سے جا کر وعدہ کریں کہ جی ہم منتخب ہو کر اقتدار میں آئے یا نہ آئے، چیف جسٹس کی بحالی کی ہم تحریک جاری رکھیں گے، ایوانوں میں جا کر ہم زیادہ طاقت اور آواز بنیں گے۔ میاں صاحب نے اسی وقت احسن اقبال صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی منڈا ٹھیک کہندا۔ اس وقت اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے، جب وہ گایا کرتے تھے دھرتی ہوگی ماں کے جیسی۔ پھر افتخار چودھری نے ان کے خواب جو توڑے وہ بھی آج کل کبھی کبھی خاموشی سے پچھتاتے بھی ہوں گے، اور اظہار بھی کیا خاموشی سے کیا۔ تو انہوں نے کہا احسن اقبال صاحب کو کہ جی فون کریں اعتزاز صاحب کو۔ اعتزاز صاحب کو فون کر کے پھر انہوں نے میٹنگ فکس کی، اور پھر مسلم لیگ نون اس تحریک کا حصہ بن گئی، اور پھر وہ لانگ مارچ بھی ہوا، اور الیکشن بھی مسلم لیگ نون نے لڑا، اور پی ڈی ایم سے الگ ہو کر لڑا، کیونکہ اے پی ڈی ایم سے عمران خان جس کا تانا دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ جی ہمیں انتخابات کا بائیکاٹ کروا کے نواز شریف صاحب نے انتخابات کیے۔ ایک دوسرا جو 2008 سے 2013 تک کا دور تھا، اس دور میں آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب نے تھوک کے حساب سے ایم این ایز اور ایم پی ایز جعلی ڈگریوں کے نام پر نااہل کیے تھے۔ اس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک انڈرسٹینڈنگ کر لی کہ جی پنجاب سے، یا دونوں نے انڈرسٹینڈنگ کیا کیونکہ زیادہ تر لوگ پنجاب سے نااہل ہوئے تھے، انڈرسٹینڈنگ کر لی کہ جی کیونکہ ہم میثاق جمہوریت کے پابند ہیں، تو لہذا جہاں سے ہم جیتے، مسلم لیگ نون جیتی، وہاں پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ نہیں دے گی، جہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں مسلم لیگ نون ضمنی انتخابات میں اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دے گی۔ تو پھر یہ ہوا کہ دونوں جگہ پر پی ٹی آئی رنر اپ کے طور پر سامنے آئی۔ پی ٹی آئی نے 2008 کے انتخابات کا کیا بائیکاٹ، 30-35 ضمنی الیکشن ہوئے، منی الیکشن تھا، تو پی ٹی آئی پھٹے پر آنا شروع ہو گئی۔ یہاں جی مسلم لیگ نون جیت گئی، نمبر 2 پی ٹی آئی، وہاں جی پیپلز پارٹی جیت گئی، نمبر 2 پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی پھٹے پر آ گئی۔ اس غلط فیصلے نے پی ٹی آئی کو زندگی دے دی، زندگی دے دی، پہلا پیدائش ہے پی ٹی آئی کی وہ ضمنی الیکشن۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اب عمران خان صاحب اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور یہاں یہ ہوگا کہ جی اور کوئی تو پولیٹیکل پارٹی اس طرح ہے نہیں، تحریک لبیک ہے، پیپلز پارٹی ہے، اسی جماعت ہے نا۔ میں تحریک لبیک کا نام اس لیے لیا میں نے کہ وہ پیپلز پارٹی سے ذرا پنجاب میں ووٹ زیادہ لیتی ہے کئی حلقوں میں۔ ایک ضمنی الیکشن ہے جو ہوا تھا لاہور میں، اسلم گل صاحب لڑے تھے، وہ اسی حلقے سے جس حلقے سے پھر بلاول کو لڑایا گیا تھا۔ اسلم گل نے 35-36 ہزار ووٹ لیا تھا ضمنی میں، کیونکہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تھا، عمران خان نے کہا تھا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اسلم گل 35-36 ہزار ووٹ لے گئے تھے، اور بلاول بھٹو میرا خیال 14-15 ہزار ووٹوں تک رہے تھے عام انتخابات میں۔ تو اب جو اینٹی نواز ووٹ ہے، اگر پی ٹی آئی بائیکاٹ کرتی ہے تو کدھر جائے گا؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا۔ 8-10-15 الیکشن ہوں گے کم از کم، تو اتنے الیکشن میں پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ بھی آئے تو پیپلز پارٹی کو تو جیون دان مل گیا نا، پیپلز پارٹی کی تو نہیں زندگی ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب کا احمقانہ فیصلہ اپنی پارٹی کو ختم کر رہے ہیں۔ پھر لوگ ظاہر ہے اب یہ کہیں گے کہ جی عمران خان صاحب تو اب الیکشن کی سیاست میں یقین ہی نہیں رکھتے، عمران خان جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے کسی دن کی گنڈا پر ریزائن کر دو، جو کہ اشارہ دے دیا انہوں نے، قومی اسمبلی سے نکل آؤ، تو الیکٹڈ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ زیادہ دیر الیکٹڈ جو ہے وہ مچھلی ہے جو پانی کے بغیر، الیکٹیبلز جو ہے زیادہ دیر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ مچھلی ہے نا، نہیں رہ سکتی، مار بھی نہیں کھا سکتی زیادہ دیر، وہ بہت مار کھا لی، اور حیران کن حد تک مار کھا لی انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹ انٹیکٹ رہا۔ اب عمران خان صاحب اپنے ووٹ کے پیچھے پڑ گئے، پہلے پارٹی کے پیچھے پڑے،
عمران خان صاحب اپنے لوگوں کے پیچھے پڑے، لوگوں کو سزائیں دلوائیں، اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا، اب اپنے ووٹ بینک کے پیچھے پڑ گئے عمران خان صاحب۔ تو یہ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب اکیلے اس کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ آخری چیز، خواجہ سعد رفیق نے اے پی سی جو ہوئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، اس اے پی سی میں میثاق جمہوریت، نیا میثاق جمہوریت کی بات کی گئی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی گئی، تو خواجہ سعد رفیق نے کی ہے اس کی حمایت۔ میں 2-4 لائنیں اس کی پڑھ دیتا ہوں، زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا، کافی لمبا چوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں منعقدہ اپوزیشن جماعتوں اور عمائدین کی اے پی سی نے نئے میثاق جمہوریت اور گرینڈ ڈائلاگ کا مطالبہ کیا ہے۔ بظاہر خوشکن اور مناسب محسوس ہونے والا یہ مطالبہ پہلی بار نہیں کیا گیا۔ ہم سب باری باری اپنی اپوزیشن لائف کے دوران حسب ضرورت ایسے معقول مطالبات کرتے رہے ہیں اور اقتدار ملتے ہی انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر وہ یاد کرا رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کو کہ یہ مطالبات آپ نے بھی کیے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے۔ آج عمران خان مار کھا رہے ہیں یا اپوزیشن مار کھا رہی ہے تو وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے، تو جب آج ہم اقتدار میں ہیں تو اپنے اس مطالبے کو کیوں نہ، اس جو وعدہ کیا تھا ہم نے یا جو ہماری ڈیمانڈ تھی اس کو کیوں نہ پورا کریں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں۔ آگے بھی انہوں نے مثالیں دی ہیں، دھرنوں کی مثال دی ہے، میثاق جمہوریت کی مثال دی ہے، بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب میں جو ہوا تھا، بڑی لمبی چوڑی لڑائی ہے بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب کی، اس کے باوجود میثاق جمہوریت کیا۔ تو انہوں نے مثال دی ہے کہ یار مار کھانے کے بعد، سب کچھ گنوانے کے بعد، وہ کیا ہے، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم کا انجام ہونے کے بعد ہم اگر سدھریں گے تو پھر کیا سدھرے، ابھی سے سدھر جائیں۔ میرا خیال ہے خواجہ صاحب کی آواز کو سننا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔